السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل مائی ہم کلام آفیشیل۔ کیسے ہیں دوستو آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی میں اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت خوبصورت وظیفہ لے کر آئی ہوں، جو کہ میرا اپنا آزمایا ہوا ہے۔ میری زندگی میں کتنی پریشانیاں تھی، کتنی مشکلات تھی، اور کیسے مجھے خواب میں اس وظیفے کی میں نے خواب میں دیکھا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں اشارہ ہوا، تو کس طرح سے مجھے اس وظیفے سے فائدہ ہوا، اور یہ وظیفہ ہمارے کس کون کون سی پریشانی کو ختم کر سکتا ہے، دور کر سکتے ہیں ہم یہ وظیفہ کر کے۔ جس وظیفے کو کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کب کرنا ہے، تو یہ سب جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو دیکھیے، اینڈ تک پورا واچ کیجئے، تبھی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ ہم نے وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے اور کیسے یہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ تو ویڈیو کو پورا واچ کیجئے، سکپ نہیں کیجئے، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو چھوٹا سا لائک بھی کر دیجئے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو سورۃ کوثر کا یہ جو وظیفہ ہے میں نے تب کیا جب میں بہت زیادہ پریشان تھی، میری مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ تو ہر کسی کی مشکلات ہوتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں، تو کس طرح سے ہمیں اس سورۃ کوثر سے اپنی پریشانیوں کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کے گھر کی ناچاکیاں ہو سکتی ہیں، آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہو سکتی ہے، اگر آپ لوگوں کے بچوں کے اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، تو اس سب کے لیے آپ یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ کریں، تو ان سب پریشانیوں سے آپ نجات پا سکتے ہیں۔ چھوٹی سی سورت ہے، اس کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اگر آپ کے بچوں کے اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں، آپ کے گھر میں ناچاکی ہے، پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں خود بھی نماز ادا کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور صبح کے ٹائم آپ اپنے بچوں کو خود بھی اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں اور اپنے بچوں کو بھی اٹھا دیں، تو وہ بھی نماز ادا کریں، کیونکہ رزق بٹنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ فجر کی نماز میں آپ ضرور پڑھیں اور اپنے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تو آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اچھا جی، اگر آپ کے گھر میں جھگڑے ہیں، آپ کے گھر میں میاں بیوی میں ناچاکی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ آپ سورۃ کوثر کا وظیفہ کر کے تو اپنی یہ پریشانیاں بھی ختم کر سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا، میرے گھر میں میری ہسبینڈ کے ساتھ میری ہر آئے دن لڑائی رہتی تھی، پریشانیاں رہتی تھی، بچوں کی وجہ سے بھی میں بہت پریشان تھی، میرے بچوں کے بھی ایڈمیشنز نہیں ہو رہے تھے، ان کی صحیح کہ جس طرح کا میرٹ بننا چاہیے وہ نہیں بن رہا تھا، تو اس وجہ سے ہم میاں بیوی میں اکثر انبن رہتی تھی۔ اور جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل باہر کے کیا حالات ہیں، کس طرح سے یہ مردوں میں آج کل یہ بس کچھ خراب عادتیں پڑ جاتی ہیں، تو ان سب چیزوں کے لیے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میرے خاوند میں بہت زیادہ ایسے بری عادتیں ہو گئی تھی اور وہ بہت زیادہ لڑتے جھگڑتے تھے، کوئی بات بھی نہیں سنتے تھے میری، بس گھر میں آتے، کھانا کھاتے اور بس اپنے ہی کمرے میں رہتے یا اپنے موبائل میں۔ تو ایک بیوی سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے خاوند کا اس طرح کا رویہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی دوسری عورتوں میں دلچسپی لے، اور گھر پہ دلچسپی نہ لے، بچوں میں نہ لے۔ تو میرے ہسبینڈ کا یہی مسئلہ تھا، تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر ڈیلی ہی ہماری لڑائی ہوتی تھی۔ میں اپنے ہسبینڈ کو منع کرتی تھی کہ آپ باہر کسی سے بھی کوئی تعلق نہ رکھیں، لیکن وہ بالکل بھی نہیں سنتے تھے، اور ہر آئے دن لڑائی پریشانی۔ تو میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ پھر ایک دن میری ہسبینڈ کے ساتھ میری بہت زیادہ لڑائی ہو گئی، تو پھر میری بیٹی نے، بچے بھی ظاہر بہت پریشان ہوتے، تو وہ بہت زیادہ رو کے سوئی کہ ہمارے گھر میں پتہ نہیں کب یہ سکون آئے گا۔ تو پھر اسی دن میری بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ آپ بہت زیادہ سورۃ کوثر کا وظیفہ کریں، سورۃ کوثر پڑھیں آپ۔ تو پھر مجھے ویسے بھی کسی نے بتایا تھا کہ آپ 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، تو میں نے پھر اس کو کیسے پڑھا میں وہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ جب میری بیٹی نے صبح مجھے بتایا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے، تو پھر مجھے بس یہی ہوا کہ بچے بہت پاک ہوتے ہیں، تمام برے کاموں سے دور ہوتے ہیں، تو ان کے خواب میں میرے اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہوا ہے،
تو پھر میں نے اس کو صبح فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ کیسے پڑھیں، لوگ کہتے تھے کہ سورۃ کوثر کا آپ کریں، میں نے سنا تھا، لیکن بس میں نے خود سے مجھے تھوڑا سا ایسے لگا کہ مجھے اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اول و آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی تھی اور اس کے بعد 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھتی تھی فجر کی نماز کے بعد۔ پھر تصور میں اپنے ہسبینڈ کو، اگر وہ گھر پہ سو رہے ہوتے، ہماری کوئی اتنی زیادہ لڑائیاں تھیں کہ میں نے روم میں بھی جانا چھوڑ دیا تھا، تو اس وجہ سے میں تصور میں ان پہ دم کر دیا کرتی تھی اور بچوں پہ بھی کر دیتی تھی۔ تو مطلب 41 مرتبہ میں فجر کی نماز کے بعد کرتی اور 41 مرتبہ میں عشاء کی نماز کے بعد کرتی، سیم عمل سے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک، 41 مرتبہ صبح فجر میں اور 41 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے 5 وقت نماز ادا کرنا شروع کر دی، کیونکہ نماز سب سے پہلے ہے۔ آپ کو نماز 5 وقت قائم کرنی چاہیے، پڑھنی نہیں، قائم کرنی چاہیے آپ کو نماز اپنی زندگی میں۔ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور اس طرح آپ کر کے دیکھیں تو اس سے آپ کے رزق کی تنگی جو ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو آپ کا اپنا گھر ہو جائے گا الحمدللہ۔ آپ کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو آپ کے بچوں کے رشتے ہو جائیں گے، اور اگر آپ میاں بیوی میں لڑائی ہے، محبت نہیں ہے، کوئی بھی مسائل ہیں تو وہ سارے دور ہو جائیں گے۔ یہ میرا آزمایا ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ وہی چیزیں شیئر کرتی ہوں جو میں اپنی زندگی میں ان پر عمل کر چکی ہوتی ہوں۔ تو میرا یہ آزمایا ہوا ہے الحمدللہ، مجھے تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں، تو میری یہ روٹین ہے، میں ڈیلی ایسے کرتی ہوں۔ اور اگر کبھی کسی دن میں نہ پڑھ سکوں فجر کی نماز، میری آنکھ نہ کھلے، تو میں قضا نماز میں بھی مجھے اتنا یقین ہو گیا ہے میں اس کو لازمی پڑھتی ہوں۔ الحمدللہ میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، تو آپ لوگ بھی یہ ضرور کیجئے گا اور مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چلیں جی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ دن نیکسٹ وظیفے کے ساتھ، نیکسٹ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔